السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب یعنی سچ ڈیجیٹل۔ سچ پہ رہنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے، ایک طرف تو یمن کی جانب سے جو ہے ایک بار پھر حملہ کیا گیا، مزاحمت بھی کچھ کارروائیاں ہیں اور دیگر بہت ساری خبریں ہیں اس ویلاگ میں جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت جو ہے خاص کر اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اگر بات کی جائے، سب سے پہلے ہم مزاحمت کی طرف جاتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو مزاحمت جو ہے غزہ میں اسرائیل کے خلاف سربکف ہے۔ القصام نے شمالی غزہ کے علاقے بیت لابیہ کے مشرق میں ایجوکیشن راؤنڈ اباؤٹ کے قریب اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ تل کرم کے جو ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں حارس الغنم کے محور میں ایک اسرائیلی فوجی بلڈوزر، ایجال اور دیگر فوجی گاڑیوں پر کئی دھماکہ خیز حملے ہوئے۔ تل کرم کے مقبوضہ مغربی کنارے میں لڑائیوں کا جو محور ہے وہاں پر اسرائیلی فوجی گاڑیوں کے قافلے پر دھماکہ خیز آلات سے ان کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کافی نقصان ان کی گاڑی کو ہوا۔ القدس بریگیڈ نے بیت حنون کے مغرب میں ایک پہلے سے بارودی مواد سے بھرے گھر کو دھماکے سے اڑایا، جہاں پر 12 اسرائیلی فوجی موجود تھے، جن کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کی ہلاکت ہو چکی ہے اور کچھ زخمی ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت خاص کر اسرائیل کے فورسز کے لیے۔ اسی طرح بیت حنون میں ایک مرکاوا فوجی گاڑی پر ثاقب دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا، اس کو تباہ کیا۔ شمالی غزہ کے بیت حنون کے مغرب میں ایک گھر میں محصور فوجیوں کو شدید چوٹیں پہنچائی ہیں۔ شمالی غزہ کے محور سے اسرائیلی فوجی مقامات اور غیر قانونی بستیوں پر راکٹوں کی برسات کی گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، دوسرے طرف آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت ساری سچویشن میں یمن نے ایک ہفتے میں مسلسل چوتھی مرتبہ تل ابیب اور خاص کر اسرائیل کے مختلف علاقوں میں دھماکے کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یمن رات کی تاریکی میں حملہ کرتا ہے جہاں پر اسرائیلی سوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بھاگنا بھی پڑتا ہے، اور بختر بن جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس میں جا کے چھپنا بھی پڑتا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سچویشن ان کے ساتھ ان کے لیے خطرناک ہوئی ہے۔ ٹائم آف اسرائیل نے بتایا کہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائل نے ملک کے مرکز پر حملہ کیا۔ آنے والے میزائل کے سبب وسطی اسرائیل کے ایک وسیع علاقے میں خطرے کے سائرن بج اٹھے، جس سے لاکھوں افراد کو جو ہے بم شیلٹر تک پہنچنے کے لیے دوڑنا پڑا۔ پچھلے حملے میں سائرن بجانے میں تاخیر کے بعد ہوم فرنٹ کمانڈ کی جانب سے ایک نئی پالیسی کے تحت خطرے کے سائرن عام طور پر پہلے سے زیادہ وسیع علاقے میں جاری کی گئی۔ اس حملے میں 10 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یمن اپنی کارروائیاں بڑی تیزی سے کر رہا ہے، اور اس کارروائیوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کارروائیاں کم ہونے کے بجائے بڑی اس میں تیزی آ رہی ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق غزہ میں بیت الحلم کی کرسمس تقریبات انتہائی، کل جو کرسمس تھے اس کی جو تقریبات کا مرحلہ تھا وہ انتہائی سادگی سے گزارا گیا، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے دکھ کے برابر کے شریک ہیں۔ ہم جو یہ ظلم، بربریت، یہ جو جبر کی ایک داستان اسرائیل نے رقم کی ہے، ہم اس میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ اس لیے جو جگہ ہے، تھوڑی سی خبر پر نظر ڈالتے ہیں پھر اپنا تبصرہ دیتے ہیں۔ اس سال انتہائی کرسمس سادہ طریقے سے منائی گئی۔ چرچ آف نیٹیوٹی میں نہ کوئی سجاوٹ تھی اور نہ کرسمس ٹری، کیونکہ شہر نے ایک اور غزہ پر جاری نسل کشی کے سائے میں گزارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کے طور پر مشہور بیت الحلم محصور غزہ پٹی میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے انتہائی محدود تقریبات کا انتخاب کیا۔ القدس رہائشیوں نے کہا کہ ہم جو کچھ جھیل رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے، ہم سے مکمل طور پر یہ ہم بھول نہیں سکتے۔ انہوں نے غزہ کی فلسطین کی حالت اظہار پر روشنی ڈالی۔ بیت الحلم کے مرکزی علاقے میں ٹیرر سانگٹا اسکاؤٹ ٹروپ سرخ سکارف پہنے مرکزی شاپنگ اسٹریٹ سے گزری۔ دکاندار جو ہے وہ نوگٹ اور یعنی انہوں نے نیگٹس جو ہوتے ہیں اور شورما فروخت کر رہے تھے، اور بچوں کی کرسمس گیت فضا میں گونج رہے تھے۔ اسکاؤٹس کے بینرز پر غمزدہ پیغامات درج تھے: ہمیں زندگی چاہیے، موت نہیں، اور غزہ کی نسل کشی بند کرو، یہ ان بینرز پر لکھا گیا تھا۔ عام طور پر ایک بڑا کرسمس ٹری
چرچ آف نیٹیوٹی کے قریب جو ہے مینگر سکوائر کے زینت بنتا ہے، جو کہ اس غار کے اوپر بنایا گیا ہے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ مانا جاتا ہے۔ تاہم مسلسل دوسرے سال جنگ کے پیش نظر بلدیہ نے ایسے سجاوٹ سے اجتناب کیا اور پیغام دیا کہ اس زیادتی میں، اس ظلم میں، اس درندگی میں، اس فسطائیت میں، اس جبر میں ہم جو ہے اپنے غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر بے رحمانہ بمباری جاری ہے، جس کے نتیجے میں شمالی علاقے جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد جبکہ جنوبی علاقے خان یونس میں مزید 10 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی ادارے FEWS نیٹ جو غذائی بحران کی نگرانی کرتا ہے، ان کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی تقریباً مکمل خوراک کی ناکہ بندی کے باعث قحط کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ بھوک سے اموات اگلے ماہ کے دوران قحط کی سطح کو عبور کر سکتی۔ خوراک نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، ٹھنڈ ہے، ٹھٹرتی سردی ہے، بڑی عجیب قسم کی سچویشن ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ جب میرے سامنے جو ویڈیوز آتی ہیں، مختلف جو ہمارے نیوز گروپس بنے ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کے ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے ان ویڈیوز کو، جس میں بچوں کے جو حالات ہیں وہ بتانے سے میں قاصر ہوں، لیکن دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ شام کی جنگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں تو روس نے بشار الاسد جو ہے اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم فوجی اور سفارتی مدد فراہم کی۔ اس عمل میں روس نے خمیم میں ایک اہم فضائی اڈہ قائم کیا اور طرطوس میں اپنے سویت دور کے بحری اڈے کو نمایاں طور پر توسیع دی، جو کہ روس کا واحد گرم پانی کا بندرگاہ ہے۔ اب اگر شام پر حیات تحریر الشام کی سربراہی میں کوئی انتظامیہ قابض ہوتی ہے تو ان اڈوں کا مستقبل غیر یقینی ہے، اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ روس نے اپنی افواج کو جزوی طور پر واپس بلا لیا ہے۔ ان اڈوں کا نقصان، جو ماسکو سے بحیرہ روم اور افریقہ تک اثر رسوخ کی زنجیر میں اہم کڑیاں ہیں، روس کے لیے نقصان دہ ہوگا اور ایک متبادل جو ہے اس کی تلاش میں ڈال دے گا۔ لیبیا، جہاں روس پہلے ہی موجودگی رکھتا ہے، اس صورتحال میں واحد عملی متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگر روس شام سے اپنی تمام یا کچھ افواج بلانے کا فیصلہ کرتا ہے، روس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ریجیم چینج سے بڑا پرابلم کس کو ہوا؟ روس کو ہوا، چائنا کو ہوا، ایران کو ہوا، حزب اللہ کو ہوا، اسی طرح غزہ کے مظلوموں کو ہوا اور اسلحہ بند ہوا، بڑے مسائل۔ لیکن ہاں، عرب ممالک نے اس میں زبردست قسم کا رول ادا کیا، ایک بے رحمانہ رول ادا کیا۔ میں یہ کہوں گا زبردست تو نہیں، بے رحمانہ رول ادا کیا۔ خاص کر غزہ کے معصوموں کے پیٹھ میں چھرا گھوم پایا انہوں نے، اس کے برابر ہے۔ اور ترکی اور عرب ممالک اس میں شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ گریٹر اسرائیل کی دیوار ہموار کرنے کے لیے ان کا یہ کردار ہمیشہ سیاہ حروف میں لکھا جائے گا۔ اس وقت اسرائیل کے وزیر دفاع کا ایک اہم بیان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے گرمیوں کے دوران تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسماعیل ہانیہ 31 جولائی کو ایران دارالحکومت میں ایک دھماکے میں شہید ہوئے تھے، اور اس سے چند گھنٹے قبل وہ صدر مسعود پیزشکیان جو ہے اس کی جو ہے تقریبی حل برداری میں گئے تھے۔ پاڑا چنار کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ پاڑا چنار میں حالات کشیدہ ہیں اور 12 اکتوبر سے راستے بند ہیں۔ وہاں پر تقریباً 100 سے زائد بچوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ کھانا وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر ادویات نہیں ہے، وہاں پر حالات یہ ہیں کہ لوگ بیمار ہیں، جو بیچارے ڈائلیسس کے پیشنٹ ہیں، کڈنی کے پیشنٹ ہیں، کینسر کے پیشنٹ ہیں، بزرگ ہیں، اور جو حاملہ خواتین ہیں انتہائی برے حالات سے دوچار ہیں۔ وہاں پر ٹھٹرتی سردیوں میں نہ کھانا ہے، نہ ادویات ہے، نہ پیناڈول ہے، نہ نمک ہے، نہ دودھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں ایک غزہ کی طرح حالات ان کے بن چکے ہیں۔ حکومت پاکستان اس ساری سچویشن میں بالکل خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ صوبائی حکومت کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے وہاں پر۔ ایک DPO جس نے کل وہاں امن جرگے کے جو مشر تھے اس کو جس طریقے سے گرفتار کیا، وہ سب آپ کے سامنے، حالانکہ وہ ایک امن کے لیے اپنا رول پلے کر رہا تھا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو MWM ہے، ان کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں، یعنی خاص کر لاہور، کراچی میں دھرنے جاری ہیں، احتجاج پہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ MWM کے رہنما جو ہے علامہ راجہ نصیر عباس صاحب کی 2-3 پریس کانفرنسیں بھی ہوئی ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت بالکل غیر سنجیدہ ہے پاڑا چنار کے معاملے پر۔ دوستو، دعا کیجیے گا سب دنیا کے مظلوموں کے لیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت